نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُودًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 283 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں جو قرآن مجید کی لفظوں کے اعتبار سے سب سے بڑی اور سب سے طویل آیت مبارکہ ہے، اس میں مال کی حفاظت کے لیے اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور ساتھ ہی یہ تفصیل بیان فرمائی کہ وہ لکھوانا کس کے ذمے ہے، وہ کیسے لکھوائے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ لین دین میں اگر قرض کا معاملہ ہو تو گواہ بھی بنا لیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، یہاں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی ہو قبضہ میں دیا ہوا، یعنی اگر تم سفر پر ہو، وہاں تمہیں کاتب نہ لکھے کہ قرض کا معاملہ جو لکھ دے، دستاویز تیار کر دے، تو کوئی چیز گروی رکھ دو جو کسی دوسرے کے قبضہ میں دے دو، جس سے آپ نے قرض لیا ہے اس کے قبضہ میں گروی چیز رکھ دو۔ اور اگر تم میں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جن الفاظ کا استعمال ہوا ان میں سے ایک لفظ جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے فرحان مقبوضہ، کہ اگر سفر میں ہو اور لکھنے والا، دستاویز تیار کرنے والا موجود نہ ہو اور قرض لینے کی نوبت آ جائے تو رہن دوسرے کے قبضہ میں دے دو جس سے تم قرض لے رہے ہو۔ رہن کا لغوی معنی دوام اور ثبوت ہوتا ہے، اور اس سے مراد وہ شے ہوتی ہے کہ جو کسی عوض کے بدلے میں آپ کسی کے پاس رکھتے ہیں، اردو میں اس کو گروی کہتے ہیں۔ گروی شے پر قرض خواہ جو ہوتا ہے اس کا قبضہ ہوتا ہے، اور مقروض جو ہوتا ہے وہ دین کے بدلے قرض خواہ کو کوئی شے گروی رکھ دیتا ہے تاکہ اسے تسلی ہو اور اس کا حق تلف ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اگر تمہیں ایک دوسرے پر بھروسہ ہو تو جس پر بھروسہ کیا جا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کی امانت صحیح طریقے سے واپس کر دے۔ یہاں امانت سے مراد قرض ہے، اور مفہوم آیت کا یہ ہے کہ تمہیں سفر میں اگر لین دین کا کوئی معاملہ درپیش آ گیا، قرض کی ضرورت پڑ گئی، اس نے تمہیں قرض دے دیا، تو اب جس طرح امانت واپس کرنے کا اہتمام کرتے ہو اسی طرح اس قرض کو بھی واپس کرنے کا اہتمام کرو، تاکہ تم پر جو اس کا اعتماد ہے کہ تم امین آدمی ہو، یہ اعتماد برقرار رہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل کو بیان فرمایا وہ رہن کے مسائل ہیں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں رہن اس شے کو کہا جاتا ہے جسے کوئی شخص اپنے حق کے طور پر جائز
انداز سے روک لے تاکہ وہ اپنا حق وصول کر سکے۔ مثال کے طور پر دو شخصوں کا کوئی مالی معاملہ ہوا، ایک بندے نے کسی سے قرض مانگا، دوسرے نے قرض دے دیا، تو جس کو قرض دیا گیا اس کو مقروض کہا جاتا ہے، اور جس نے قرض دیا ہے اس نے چونکہ واپسی کا مطالبہ بھی کرنا ہے، اس لیے اسے قرض خواہ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرض خواہ کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ میں اس کو پیسے دے تو رہا ہوں، لیکن یہ واپس کرے گا یا نہیں کرے گا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ تو وہ گارنٹی کے طور پر یا تو تحریر لکھ لی جاتی ہے، اور مقروض اسے تحریراً یہ اقرار نامہ لکھ دیتا ہے کہ میں اس سے اتنے پیسے لے رہا ہوں، اتنی مدت تک کے لیے لے رہا ہوں، اور میں اس کو فلاں جگہ پر واپس کر دوں گا۔ اور اگر تحریر نہ لکھی جا سکے تو پھر مقروض جو ہوتا ہے وہ اپنی کوئی شے اپنے قرض خواہ کو، قرض دینے والے کو گروی رکھ دیتا ہے، اس کو رہن کہا جاتا ہے۔ تو قرض خواہ اپنے اس حق کے بدلے جو اس نے اس سے لینا ہے مقروض سے، اس اپنے حق کے بدلے اس چیز کو اپنے پاس روک لیتا ہے، اور یہ روکنا جائز طور پر ہوتا ہے کہ اس کی اجازت سے ہوتا ہے، مقروض کی اجازت سے۔ تو یہ قرض جس نے دینا ہے وہ مقروض ہے، اور ظاہر ہے اسی نے دوسرے کے پاس شے رہن رکھنی ہے، اس اعتبار سے مقروض کو راہن کہا جاتا ہے کہ اس نے رہن رکھا ہے۔ اور جو قرض خواہ ہے جس نے واپسی کا قرض کا مطالبہ کرنا ہے، اس کے پاس چونکہ رہن رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو، جس کے پاس یہ رہن رکھا گیا، اس کو مرتہن کہا جاتا ہے۔ اور جو چیز بدلے کے طور پر رکھی جاتی ہے، گروی رکھی جاتی ہے، اس چیز کو رہن بھی کہا جاتا ہے اور شے مرہونہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ اصطلاحی ہیں، لیکن انہیں ذہن نشین فرما لیں کہ راہن وہ مقروض ہوتا ہے جس نے قرضہ لینے کے لیے کوئی چیز رہن کسی کے پاس رکھی ہو، اور مرتہن وہ قرض خواہ ہوتا ہے جس نے قرض واپس لینے تک اس کی چیز اپنے پاس رہن کے طور پر روکی ہوئی ہو۔ اور جو چیز رہن رکھی گئی ہے اس کو رہن بھی کہتے ہیں، شے مرہونہ بھی کہتے ہیں۔ اور علماء نے یہ بیان فرمایا کہ یہ رہن رکھنا بہر صورت جائز ہے، خواہ آپ سفر میں ہوں، خواہ آپ اقامت میں ہوں، سفر میں نہ ہوں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سفر، ان کی شرط اتفاقی ہے، یعنی اس سے ہر وہ صورت مراد ہے کہ اگر آپ کاتب نہ پائیں یا نہ لکھوائیں، خواہ سفر میں ہوں خواہ حضر میں ہوں، بلکہ کاتب موجود ہو یا موجود نہ ہو، بہر صورت رہن رکھنا جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رہن رکھنے والا معاملہ خود بھی فرمایا ہے۔ احادیث طیبہ میں ہے کہ سرکار نے کچھ غلہ کے بدلے اپنی زرع ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی تھی، تو یہ رہن رکھنا بہر صورت جائز ہے، خاص سفر میں ہوں یا نہ ہوں، کاتب موجود ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح یہ رہن رکھنا یہ شریعت میں لازم اور واجب بھی نہیں، بلکہ یہ صرف مستحب ہے۔ اگر کوئی رکھے تو اچھا ہے، نہ رکھے تو پھر بھی یہ معاملہ جائز ہوتا ہے قرض لینے دینے والا۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فرحان مقبوضہ۔ اس سے علماء نے یہ اخذ فرمایا کہ رہن مکمل تب ہوتا ہے جب وہ دوسرے کے قبضہ میں دے دیا جائے، یعنی جب اس پر مرتہن جس نے اپنا حق واپس وصول کرنا ہے، اس پر اپنا مرتہن اس شے پر اپنا قبضہ کر لے تو پھر رہن مکمل ہوتا ہے۔ اور قبضہ کرنا یہ شرط ہے رہن کے مکمل ہونے کی۔ اسی طرح وہ چیز اس وقت تک رہن رہے گی جب تک مرتہن کے وہ قبضہ میں رہے گی۔ جب اس کا قبضہ ختم ہو گیا تو اس شے کی رہن والی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر مرتہن ہی
اگر اپنے راہن کی اجازت سے وہ شے کسی کو اجرت پر دے دے تو اب ظاہر ہے اس شے پر قبضہ اس کا ہوگا جس نے اجرت پر لی ہے، مرتہن کا قبضہ ختم ہو جائے گا۔ تو بے شک مرتہن نے دی ہے راہن کی اجازت سے، اس کے باوجود اس شے کی رہن والی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ یا اگر راہن وہ شے مرتہن کی اجازت سے کسی کو اجرت پر دے دے یا کسی کو ادھاری دے دے یا کسی طریقے پر بھی دے دے، تو اب چونکہ مرتہن کا قبضہ ختم ہو جائے گا تو اس شے کی رہن والی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو رہن مکمل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ مرتہن اس پر قبضہ کر لے، اور یہ اس وقت تک شے رہن رہے گی جب تک اس کا قبضہ اس پر رہے گا۔ فرحان مقبودہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شے مرتہن کے قبضہ میں نہ دی جائے اس شے کی حیثیت رہن والی ہوتی بھی نہیں۔ مثلاً مقروض نے قرضہ تو لے لیا اپنے قرض خواہ سے، لیکن کوئی چیز گروی رکھی نہیں، کچھ وقت کے بعد اس قرض خواہ نے کوئی چیز ادھاری لی، عاریتاً لی، ویسے استعمال کرنے کے لیے لی اپنے مقروض سے، تو وہ عاریتاً لی ہوئی چیز رہن نہیں ہوگی، اس واسطے کہ اس پر وہ قبضہ رہن والا نہیں ہے۔ تو رہن کا قبضہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسرا مسئلہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ جب اس شے پر مرتہن قبضہ کر لے تو اس کا قبضہ کرنا معتبر ہوگا، اور یہ قبضہ امانت نہیں ہوگا، یہ قبضہ رہن ہوگا۔ یعنی یہ ایسا قبضہ ہوگا کہ اگر اس کے قبضہ سے وہ چیز ضائع ہو گئی، خواہ اس کے ضائع ہونے میں اس کا کوئی قصور ہے یا نہیں، اس کے عمل دخل سے وہ ضائع ہوئی یا از خود ضائع ہو گئی، تو جتنی مالیت کی شے ضائع ہوئی اتنا قرضہ اس کا ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ شے اور قرضہ دونوں کی مالیت برابر تھی تو قرضہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگر اس شے کی مالیت کم تھی، قرضہ زیادہ تھا، تو جتنی مالیت ضائع ہوئی ہے اتنا قرضہ ختم ہو جائے گا، باقی قرضہ اس نے ادا کرنا ہے۔ اور اگر وہ شے زیادہ قیمتی تھی قرضہ سے تو وہ ضائع ہو گئی تو قرضہ سارا ختم ہو گیا، اور قرضہ کی مقدار وہ رہنی تھی، مضمونی تھی، باقی جو زیادہ مالیت اس کی ضائع ہوئی ہے وہ بطور امانت ضائع ہوگی، اس پر کوئی تاوان لازم نہیں ہوگا۔ تو بہر صورت مرتہن کا جو اس پر قبضہ ہوتا ہے وہ قبضہ مضمونہ ہوتا ہے، قبضہ امانت نہیں ہوتا۔ یعنی اس قبضہ میں وہ چیز ہلاک ہو گئی تو جنایت اور ضمان لازم آئے گی۔ اسی طرح یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ مرتہن کا اس شے پر، گروی شے پر، رہن شے پر جو قبضہ ہوتا ہے وہ قبضہ صرف رہن کی حیثیت تک ہوتا ہے، اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے، وہ مالکانہ قبضہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا قبضہ نہیں ہوتا کہ یہ اس میں تصرفات کر سکے، اس کو اپنے استعمال میں لا سکے، اس کے منافع یہ استعمال کر سکے، ایسا نہیں ہے۔ مثلاً اگر جانور رکھا گیا ہے رہن کے طور پر، وہ جانور سواری کا ہے، تو اس جانور پر یہ سواری نہیں کر سکتا جس کے پاس وہ چیز رہن ہے، مرتہن مرہونہ شے پر سواری نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مکان ہے تو اس میں رہائش اختیار نہیں کر سکتا، کپڑے ہیں تو انہیں پہن نہیں سکتا، زمین ہے تو اس کی پیداوار نہیں لے سکتا۔ یہ جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کے منافع مرتہن استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ زمین کی پیداوار ہے تو اس پیداوار کو روک لیا جائے، زمین بنجر چھوڑ دی جائے۔ وہ دودھ دینے والے جانور ہیں تو ان کا دودھ اب دھویا ہی نہ جائے، وہ ضائع کر دی جائے، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ وہ اس کو استعمال تو نہیں کر سکتا، اپنے منافع میں تو نہیں خرچ کر سکتا، لیکن اس کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ پیداوار بعین ہی یا اس کا عوض جمع کرتا جائے، اور وہ جو چیزیں اس کی پیداوار جمع ہوتی جائے گی وہ بھی رہن کے ساتھ ہی رہن کے حکم میں ہوں گی۔ جس طرح اصل شے رہن میں ہے
اس طرح اس کی پیداوار بھی رہن کے طور پر یہ رکھتا جائے گا اپنے پاس، اور جب اپنا قرضہ پورا واپس وصول کر لے گا، رہن واپس کرے گا، تو اس کی پیداوار بھی واپس کر دے گا، بعین ہی اس کو اپنے پاس رکھے یا اس کا عوض اپنے پاس رکھے۔ مثلا زمین کی پیداوار ہے اور وہ خراب نہیں ہوتی تو بعین ہی اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور اگر جانوروں کا دودھ وغیرہ ہے تو اس کی قیمت اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اور اس کے لیے دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے مرتہن کے لیے کہ وہ پیداوار جو مرہونہ شے کی ہے، وہ پیداوار اگر اپنے استعمال میں لانا چاہتا ہے تو راہن کی اجازت سے استعمال کرے، اور جتنی اس نے قیمت کی پیداوار اور منافع استعمال کیے، جتنی قیمت کے کیے اتنی قیمت اپنے قرضہ میں سے مائنس کرتا چلا جائے، اور مسلسل اس طرح اپنے قرضہ میں سے اس کی پیداوار استعمال کر کے، منافع استعمال کر کے اپنے قرضے کو جب مائنس کرتا چلا جائے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے منافع سے ہی وہ قرضہ ادا ہو چکا ہوگا۔ ایسی صورت کو بیع بالوفا کہتے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو مرتہن ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا مرہونہ شے کا، وہ نہ اس میں تصرفات کر سکتا ہے، نہ اس کے منافع استعمال کر سکتا ہے، البتہ منافع اپنے پاس روک سکتا ہے، اور جب اپنے پاس روکے گا تو منافع کا حکم بھی اصل رحم والا ہی ہوگا، اور اگر اس نے منافع استعمال کرنے ہیں تو جتنے منافع استعمال کیے اس کی قیمت اپنے قرض سے مائنس کرتا چلا جائے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ مرتہن کب تک اس شے کو بطور رہن اپنے پاس روک سکتا ہے۔ اس کی وضاحت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جب تک وہ اپنا مکمل قرضہ واپس وصول نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ اس شے کو رہن کے طور پر اپنے پاس روک سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مقروض تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے اسے ادا کرتا ہے تو کچھ پیسے ادا کرنے کے بعد راہن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری گروی شے مجھے واپس کر دو۔ راہن کو یہ حق نہیں ہے اس شے کی واپسی کے مطالبے کا، اور مرتہن کو یہ حق ہے کہ وہ اسے روکے جب تک وہ اپنی آخری پائی، آخری رقم وصول نہیں کر لیتا، اس وقت تک اسے حق ہے کہ وہ روکے اپنے پاس، اور راہن اس وقت تک اسے اپنا شے واپس لینے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ رہن مکمل ہونے کے لیے قبضے کا ہونا چونکہ شرط ہے، اور قبضہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جو چیزیں رہن رکھی جاتی ہیں وہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جن میں تقسیم ہو سکتی ہے، بٹوارہ ہو سکتا ہے، ان چیزوں کے اندر تو قبضہ تب ہوگا جب وہ اس کے ہاتھ میں دی جائیں گی یا بندہ انہیں وصول کر لے گا، اور جو چیزیں اس طرح نہیں ہوتی، ناقابل تقسیم ہوتی ہیں، مثلا زمین ہے، مکان ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو وصول کرنے کے لیے ظاہر ہے انہیں ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہوتا، بس قول اقرار سے ہی کہ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں دے دیا، اس نے کہا کہ میں نے وصول کر لیا، اتنا کہنے سے ہی وہ چیز اس کے قبضہ میں آ جائے گی۔ اور یہاں علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ایک سے زیادہ مالک ہوتے ہیں، تو وہ چیز مختلف مالکوں کی ملکیت ہوتی ہے، اور مختلف مالکوں کی ملکیت اس میں مشترکہ ہے، تو وہ مشترکہ ملکیت کی چیز ایسی ہے کہ اس میں امتیاز نہیں کہ اتنا حصہ فلاں کا ہے، اتنا حصہ فلاں کا ہے، بس سب کی ملکیت پوری چیز کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ ایسی چیز رہن رکھنا جائز ہی نہیں، اور اس لیے رہن رکھنا جائز نہیں کہ یہ اپنے حصے کی مقدار چیز رہن رکھ سکتا ہے، دوسرے کی ملکیت تو یہ رہن رکھ ہی نہیں سکتا۔ تو دوسرے کی ملکیت جب ممتاز نہیں ہو سکتی، جدا نہیں ہو سکتی، تو ایسی شے کو رہن بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ مثلا اگر کوئی زمین ایسی ہے یا مکان ایسا ہے جو 2-3 بھائیوں کا مشترکہ ہے، اور وہ تقسیم بھی نہیں ہوا کہ کون سا حصہ کس کا ہے،
لیکن ان سب بھائیوں کی ملکیت اس میں مشترکہ ہے اور پورے مکان میں یا پوری زمین میں ملکیت ہے، تو وہ مکان کوئی ایک بھائی اگر کسی کے پاس رہن رکھنا چاہے تو وہ نہیں رکھ سکتا، اس واسطے کہ باقیوں کا حق اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء نے اسی آیت کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ رہن رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں 1 مہینے تک آپ کے پاس رہن رکھ رہا ہوں، اگر اتنے عرصے میں تمہارے پیسے واپس کر دیے تو مجھے میری چیز واپس کر دینا، اور اگر 1 مہینے تک پیسے واپس نہ کیے تو پھر یہ جو پیسے لیے اور اس کے بدلے میں چیز آپ کے پاس گروی رکھ رہا ہوں، پھر یہ قرض اور گروی والا معاملہ نہ سمجھنا، بلکہ اس کو بیع ہی سمجھ لینا، سمجھنا کہ میں نے وہ چیز بیچ دی ہے اور تم نے یہ چیز خرید لی ہے۔ یعنی اس شرط کے ساتھ اگر کوئی بندہ رہن رکھتا ہے تو رہن چونکہ شرطوں کو قبول نہیں کرتا، اس واسطے یہ شرط باطل ہے، مہینے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، وہ ابھی سے ہی سودا ہی گنا جائے گا، وہ قرض نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس خریدی ہوئی جس کو یہ گروی کے طور پر دے رہا ہے، یہ چیز مبیع کہلائے گی، یہ سودا کہلائے گا، یہ چیز بیچی جا رہی ہے اور وہ پیسے جو اس نے لیے ہیں وہ اس کی قیمت ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ مسئلہ بھی اسی آیت کے ضمن میں بیان فرمایا کہ مرتہن یعنی قرض خواہ رہن سے بھی جب کوئی نفع نہیں لے سکتا، اس واسطے کہ وہ راہن کی ملکیت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز راہن کی ملکیت اس کے پاس ہے، جب اس سے نفع نہیں لے سکتا تو وہ اپنے مقروض سے اور کسی قسم کا اگر نفع لینا چاہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مثلاً وہ اگر مقروض اس لیے اسے تحفے دیتا ہے، ہدیے دیتا ہے کہ اس نے مجھے قرضہ دیا ہوا ہے، تو قرض خواہ کے لیے وہ ہدیے وہ تحفے لینا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے تعلقات قرضے کے معاملہ سے پہلے بھی ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کو یہ تحائف کا لین دین کرتے ہیں، تو پھر وہ تحائف صرف قرض کی وجہ سے نہیں، وہ سابقہ تعلق کی وجہ سے ہیں، پھر ان تحائف کا تبادلہ جائز ہے۔ لیکن اگر صرف قرض کی بنیاد پر وہ تحائف دیتا ہے تو قرض خواہ اور مرتہن ان تحائف کو وصول نہ کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں اس مسئلہ کو بھی بیان فرمایا کہ اگر وہ چیز جو رہن رکھی گئی وہ مرتہن کے پاس ہے اور وہ چیز ایسی ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اس کی ملکیت تو راہن کی ہے، لیکن قبضہ چونکہ مرتہن کا ہے، اس واسطے اس کی حفاظت مرتہن کے ذمہ ہے۔ اب صورتحال اگر ایسی پیدا ہو گئی کہ اس کی حفاظت کے لیے، اسے باقی رکھنے کے لیے، صحیح رکھنے کے لیے اس پر خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو اس پر جو اخراجات آتے ہیں وہ اخراجات ظاہر ہے اس نے کرنے ہیں جو ان چیز کا مالک ہے، یعنی راہن نے کرنے ہیں، اس کے ذمہ ہیں، منافع بھی اس کے ذمہ ہیں، اخراجات بھی اس کے ذمہ ہیں۔ لیکن اگر وہ راہن دور ہے یا مرتہن خرچہ کرتا ہے اس پر، یا وہ صورتحال ایسی ہے کہ راہن خود مقروض ہے، اس کو اپنی ضروریات کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ وہ اس شے پر خرچہ کر سکے، تو مرتہن کو خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر اگر مرتہن نے راہن کی اجازت سے خرچہ کیا ہے تو وہ خرچہ اپنے راہن سے وصول کر سکتا ہے، یعنی قرضہ تو اس نے ظاہر دیا ہوا ہے، وہ تو لینا ہی ہے، لیکن اس کی شے پر اس کے کہنے سے اپنی جیب سے خرچ کیا ہے، تو جتنا اس کے کہنے پر اس شے کے اوپر خرچ کیا ہے وہ بھی لے سکتا ہے، اور اگر اس کی اجازت کے بغیر اس شے پر خرچ کیا ہے تو پھر وہ اپنے راہن سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے متعدد لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، یعنی ایک سے زیادہ لوگوں سے اس نے قرضہ لیا ہوا ہے، اور اپنی کوئی شے ایک بندے کو گروی بھی رکھی ہوئی ہے، اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ وہ مقروض بندہ فوت ہو گیا، تو مقروض بندہ جب فوت ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہیں رہا،
تو اب اس نے وہ جو شے گروی رکھی ہوئی ہے جس قرض خواہ کے پاس، وہ یہ شے بیچ کر اپنا قرضہ پورا کر سکتا ہے۔ اگر اس کے ورثاء وہ قرضہ ادا نہ کریں تو یہ شے بیچ کر قرضہ اپنا پورا کر سکتا ہے۔ البتہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو دوسرے قرض خواہ ہیں وہ اس قرض خواہ سے کہیں کہ بھائی تمہارا بھی قرضہ تھا جو تم نے میت سے لینا تھا، ہم نے بھی میت سے قرضہ لینا ہے، چلو قرضہ پورا تو نہیں ہوتا لیکن جتنی شے تمہارے پاس ران ہے اس کو بیچ کر اس کی مالیت کو اپنے قرضے کے تناسب سے تقسیم کر لیں، تو اس میں سے کچھ پیسے تم رکھ لو، کچھ پیسے ہم رکھ لیتے ہیں، یا وہ سارے ہی کہیں کہ اس چیز کی قیمت ہمیں ساری دے دو۔ دوسرے قرض خواہ اس رہن کی قیمت یا اس رہن کے عین کا اس مرتہن سے مطالبہ نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ راہن نے اس کے پاس یہ چیز گروی رکھی تھی، پہلے اس کا قرضہ پورا ہوگا، اس کے بعد کوئی رقم بچی تو پھر حاکم شرع کی اجازت سے باقیوں کے قرضے کے بارے میں ادائیگی کا معاملہ کیا جائے گا۔ اور اسی آیت مبارکہ میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو ہے کہ اگر تم قرض کے بدلے میں رہن رکھو تو یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم معاملہ لکھو بھی نہ قرضے والا، رہن بھی نہ رکھو، تو اس لیے نہ رکھو کہ ایک دوسرے پر اعتماد ہو، تم ایک دوسرے پر مطمئن ہو کہ نہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ کوئی چیز گروی رکھنے کی ضرورت ہے، یہ لین دین کا صاف ستھرا آدمی ہے، اس طرح کا اعتماد کر لو۔ تو فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو پھر جسے قرضہ دیا گیا ہے وہ قرضہ ادا کرنے میں احتیاط کرے اور پوری تندہی کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ اپنا قرضہ بر وقت ادا کرے اور پورا پورا ادا کرے، اس لیے کہ دوسرے نے اسے امین سمجھا ہے، اس نے اسے امانت دار سمجھا ہے، اسی لیے تحریر بھی نہیں لکھوائی اور اس سے کوئی چیز رہن بھی نہیں مانگی، اس نے اس کو امانت دار سمجھا ہے تو اس کے اعتبار پر یہ پورا اترے اور امانت داری کا حق ادا کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر امانت داری کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا دینا لمن لا امانت لا، جو امانت دار نہیں اس کا دین مکمل نہیں ہوتا، اس کی دینداری کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جو امانت ہوتی ہے اس کا اطلاق چونکہ یہاں قرضے کی رقم پر کیا جا رہا ہے، تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امانت کا مفہوم ایک تو وہ ہے جو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری یہ چیز میں اس کی اس طرح حفاظت نہیں کر سکوں گا تو کسی کے پاس یہ امانت رکھ دیتے ہیں کہ آپ حفاظت کریں، مجھے جب ضرورت ہوئی میں لے لوں گا۔ ایک تو امانت کا یہ عام فام مفہوم ہے، لیکن صرف اتنا ہی مفہوم اس کا نہیں ہوتا، بعض اوقات لفظ امانت وسیع مفہوم کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح یہاں قرضہ کے اوپر امانت کا اطلاق کیا گیا، اسی طرح کسی کو کوئی چیز کہیں سے گری ہوئی مل گئی تو اب یہ بھی اس کے پاس امانت ہے، اگرچہ کسی نے قصداً رکھی نہیں لیکن اس کا مالک تو کوئی اور ہے، اس کو یہ ملی ہے تو اس کے پاس امانت ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ اس کے مالک تک پہنچائے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اس نے مال اور اولاد چھوڑی تو اس کے دیگر جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے پاس اس کا مال، اس کی اولاد، یہ سارے امانت ہیں، وہ ان سب کی حفاظت کریں اور سب کی خیر خواہی کریں۔ اسی طرح کسی شخص کو آپ نے کسی معاملہ پر گواہ بنا لیا تو اب یہ گواہی اس کے پاس امانت ہے، وہ موقع پر گواہی ادا کرے۔ کسی کو اپنے راز کا امانت دار بنا لیا تو یہ راز اس کے پاس امانت ہے، بشرطے کہ یہ راز کسی زیادتی اور ظلم کا نہ ہو۔ اسی طرح جو حاکم اور بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنی رعیت کا امین ہوتا ہے۔ غرضے کہ امانت کی بہت ساری صورتیں ہیں اور ساری صورتوں میں بندے کو اپنی امانت داری ثابت کرنا ہوتی ہے۔ ہم جن محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جن کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، ان کی امانت داری کا چرچا تو ایسا تھا کہ ان کے دشمن بھی انہیں امین کہہ کر پکارتے تھے، حتیٰ کہ جانی دشمن بھی اپنی قیمتی امانتیں آپ کے پاس
محفوظ رکھنے کے لیے چھوڑ جایا کرتے تھے، اور سرکار نے ان کی آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر مواجہ شریف کی جو جالیاں ہیں ان پر یہ عبارت آج بھی تحریر ہے کہ لا الہ الا اللہ الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، کہ سرکار کی امانت کی صفت اور امانت کے چرچے آج بھی موجود ہیں۔ تو سرکار کی یہ سیرت اپنانے کی ضرورت ہے۔ مالک کریم انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔